دوستو بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کیسے لیا؟ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہیں۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ہینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا اونٹ۔ چنانچہ فرشتے نے اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اچھا بال، موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا، اس کی بجائے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا گائیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائیں دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ دوستوں پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی اسے واپس کر دی۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانور یعنی کہ اونٹنی، گائیں اور بکری کی بچی بھی پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائیں بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی بھی وادی بھر گئی۔ دوستوں پھر دوبارہ فرشتہ اسی اپنی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور فقیر آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان اور اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید بھی نہیں ہے، لیکن میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑی اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے ذمہ حقوق اور بھی بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے؟ تم ایک فقیر اور غریب شخص تھے نا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں۔ دوستوں فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالات پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اسی اپنی پہلی صورت میں آیا اور اسی بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی ایسا ہی جواب دیا جیسا کوڑی نے دیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ یہ سب گائیں وغیرہ میرے پاس باپ دادا کے زمانے سے ہیں۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالات پر لوٹا دے۔ اس کے بعد اسی اپنی پہلی صورت میں فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان ختم ہو چکا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنی سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ دوستو اندھے نے جواب میں کہا واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر اور محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، اللہ کی قسم جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ دوستوں فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اور اپنی دولت اپنے پاس رکھو،
یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہیں اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنا عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو آخرت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دے گا، یعنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا اور اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کریں اور پھر نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے 700 نیکیاں بلکہ اس سے بھی آگے کئی گناہ تک لکھ دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص برائی کا ارادہ کریں اور پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دکھاوے سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔